سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکے میں قبیلہ قریش سے تھا۔ یہ سابقین اولین یعنی نظیم ترین شخصیات میں سے تھے جنہوں نے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا ہے۔ جب مسلمان بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل ایذا رسانیوں کی جو سلسلے تھے، خندہ پیشانی سے یہ انہیں برداشت کرتے رہے اور راہ حق میں ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ نبوت کے 5ویں سال جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ عروج پر تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کا مشورہ دیا تھا، جس پر بہت سے صحابہ کرام اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکے سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور انہیں مہاجرین حبشہ میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تب ملک حبشہ میں موجود مسلمان بھی رفتہ رفتہ حبشہ سے مدینہ منتقل ہو گئے، اور یوں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پہنچے۔ مدنی زندگی میں جن صورتحال تبدیل ہوئی اور مشرکین مکہ و دیگر مشرکین مخالفین کے ساتھ مختلف مواقع پر مسلسل مسلح تصادم اور متعدد غزوات کی نوبت آئی، تب ایسے ہر موقع پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیشہ ہی پیش رہے اور بے مثال شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے عام انسانوں کی طرح ایک عام قسم کے سیدھے سادے انسان ہی تھے، لیکن ان کے نصیب میں یہ بات لکھی تھی کہ اس زمانے میں تمام روئے زمین پر جو دو انتہائی طاقتور ترین اور عظیم سلطنتیں آباد تھیں، یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم، جن کا اس زمانے میں بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، خوب شان و شوکت اور بڑی ہیبت تھی۔ اسی مناسبت سے ظاہر ہے کہ ان دونوں سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے، ان کی بہت بڑی حیثیت اور بہت زیادہ ہیبت تھی۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بالکل سیدھا سادہ صحرا نشین بلکہ بوریا نشین قسم کا انسان، جسے شاہی آداب کے قطن کوئی خبر نہیں تھی، اسی سیدھے سادے انسان کے نصیب میں ان دونوں عظیم ترین سلطنتوں کے عظیم فرمانبرداروں سے ملاقات لکھی تھی، اور پھر یہ کہ صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ دونوں فرمانبرداروں کے ساتھ اس قدر عجیب و غریب قسم کے حالات میں ملاقات، اور پھر اس ملاقات کے موقع پر پیش آنے والے عجیب و غریب اور ہمیشہ کے لیے سبق آموز قسم کے حالات و واقعات، اور پھر اس ملاقات کے دور دراز نتائج و ثمرات، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر اس سیدھے سادے اور عام سے انسان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے طے پانے والے مشہور تاریخی معاہدہ صلح کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے کسی حد تک جب بے فکری نصیب ہوئی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت زمان و مکان کی تمام حدود و قیود سے بالاتر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سبھی کی طرف بھیجا گیا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ اپنے رب کی طرف سے تبلیغ دین کے اس حکم کی تعمیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے
صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف فرما برداروں، امراء السلاطین، والیان ریاست، سربراہان مملکت اور روئے سایہ قبائل کے نام دعوت اسلام کے اس سلسلے میں خطوط تحریر فرمائے۔ ان خطوط کو دور دراز کے علاقوں میں ان فرما برداروں تک پہنچانا بہت ہی مشکل اور خطرناک ترین معاملہ تھا، کیونکہ مسافت بہت زیادہ تھی، اور پھر یہ کہ انجان راستے، اندیکھی منزل، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ہم سفر، راستے میں قدم قدم پر جان کا خطرہ، چوروں لٹیروں کی طرف سے خطرہ، ویرانیوں، بیابانوں میں جنگلی جانوروں اور درندوں کی طرف سے خطرہ، مزید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور قاصد یہ خطوط لے جانے والے افراد جن علاقوں کی طرف روانہ ہونے والے تھے، ان کی زبان سے ناواقفیت، ان کی مزاج، رسم و رواج اور آداب سے بے خبر، اور پھر یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد کسی عام انسان سے ملاقات مقصود نہیں ہے بلکہ ان کے بادشاہ سے ملاقات مقصود ہے، اسے مکتوب پہنچانا ہے، اور سب سے بڑھ کر خطرناک اور نازک معاملہ یہ ہے کہ اسے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر کے نیا دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی ہے۔ اس دنیا میں انسان کسی بھی بات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن دین اور مذہب کا معاملہ اس قدر حساس اور نازک ترین ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، لیکن وہ اپنے مذہب کے خلاف کچھ سننے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں ہو سکتا، چاہے کہ کسی بادشاہ کا یا سربراہ مملکت کا جان بجان حالات یا کیوں نہ ہو۔ جناب، آپ اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا وہ دین جس پر آپ کا پورا خاندان صدیوں سے نسل در نسل قائم ہے، آپ اس دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے اور بس ہمارا دین اپنا لیجئے۔ اور پھر بادشاہ بھی اس دور کے مکمل مطلق و ننان جس کسی سے خوش ہو گئے تو اس پر آنن فانن نوازشات کی بارش برسا دیتے، فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا، جب کسی سے بگڑ گئے تو بے شک قلم اس کا سر ہی قلم کر ڈالا۔ ایسے سر پھرے بادشاہ جن کے لیے نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی قانون اور نہ ہی کوئی روک ٹوک، لہٰذا ایسے بادشاہ کا کیا بھروسہ کب بگڑ جائے اور نہ جانے کیا سلوک کر ڈالے۔ لہٰذا یہ اس قدر خطرناک مہم تھی کہ اس مہم پر اور اس سفر پر جانے والے کے بارے میں گویا اس بات کا قوی اندیشہ موجود تھا کہ شاید وہ پلٹ کر نہیں آ سکے گا، اور اگر زندہ سلامت واپس آ گیا تو گویا اسے نئی زندگی نصیب ہو گئی۔ یہ کوئی محض مفروضہ نہیں تھا بلکہ واقعی طور پر حقیقت کی دنیا میں یہ واقعہ پیش بھی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے لیے ہوئے حضرت حارث بن عمیر الزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہوئے سفر تھے، تب ملک شام میں بلقاء کے مقام پر شرجیل الغسانی نے انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا، اور پھر اس نتیجے میں ہی غزوہ موتہ کی نوبت آئی۔ ایسی ہی صورتحال میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں تمہیں مختلف فرما برداروں کی جانب روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر سبھی نے بیک زبان عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں جہاں بھیجنا چاہیں بھیج دیں، ہم حاضر ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 افراد کو منتخب فرمایا تاکہ آپ کے قاصد کی حیثیت سے یہ افراد مختلف فرما برداروں تک دعوت اسلام کے سلسلے میں یہ خطوط پہنچا سکیں۔ انہی 6 افراد میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ خسر پرویز تک آپ کا مکتوب گرامی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سفر کی تیاری شروع کر دی، اور پھر آخر ایک روز وہاں مدینے میں اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں کو الوداع کہا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل بہت دور تھی، یعنی مدائن، سلطنت فارس کا دارالحکومت۔ اس طویل سفر میں کوئی ان کا ہم سفر نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، بس بالکل یکا و تنہا اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے چل دیے۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے طویل مسافت طے کرنے کے بعد سلطنت فارس کی حدود میں جا پہنچے، اور پھر وہاں مختلف علاقوں، شہروں اور بستیوں سے گزرتے ہوئے آخر ان کی دارالحکومت مدائن جا پہنچے۔ شاہی دربار کا رخ کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد شاہی درباریوں سے ملاقات کی، آمد کا مقصد بیان کیا، جس پر پہرے داروں نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ شاہی دربار کے اندر بادشاہ خسرو پرویز بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ درباریوں، مشیروں،
سرکاری افسروں اور دیگر معززین کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالکل ہی سیدھے سادے حلیے میں اور انتہائی سیدھی سادی پوشاک پہنے ہوئے، مزید یہ کہ مدینے سے مدائن تک اس قدر طویل سفر کی وجہ سے تو لباس اور حلیہ مزید متاثر ہو چکا ہوگا، اس شاہی دربار میں کسریٰ خسرو پرویز کے سامنے پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رعب و دبدبہ اور یہ شاہی جاہ و جلال اگرچہ اس سے قبل زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اپنے اللہ پر جو مضبوط اور غیر متنزل ایمان تھا، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اسی ایمانی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ اس شاہی دربار میں تمام تر ظاہری شان و شوکت، جاہ و جلال اور چمک دمک کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کسی گھبراہٹ یا پریشانی کے بجائے یہ مکمل طور پر پرسکون اور مطمئن ہی رہے۔ اس شاہی دربار کے جو آداب و مراسم تھے، ان کے مطابق ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان سے کہا، یہ خط مجھے دے دو، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ نامہ مبارک تمہارے بادشاہ تک پہنچانے کی غرض سے میرے حوالے کیا گیا ہے، لہٰذا یہ نامہ مبارک میں فقط تمہارے بادشاہ ہی کو دوں گا۔ کسریٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو درباریوں سے کہا، اسے میرے پاس آنے دو۔ تب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسریٰ کی جانب بڑھے، اس کے قریب پہنچ کر امانت کے تقاضے کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھ سے وہ نامہ مبارک کسریٰ کے حوالے کیا۔ کسریٰ نے مترجم کو طلب کیا اور اسے یہ نامہ مبارک کھولنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ مترجم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ علی کسریٰ عظیم فارس۔ کسریٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی اور مترجم کی زبانی یہ عبارت سنی کہ اس مکتوب میں پہلے بسم اللہ، اس کے بعد من محمد رسول اللہ اور پھر اس کے بعد بھی کسریٰ کا نام تحریر کیا گیا ہے، تب وہ انتہائی غضبناک اور آگ بگولا ہو گیا اور یوں کہنے لگا، نعوذ باللہ، اس شخص کی اتنی جرت کہ میرے نام سے پہلے اس نے اللہ کا نام، اس کے بعد اپنا نام اور پھر اس کے بعد میرا نام لکھا ہے، اور پھر اسی جنونی کیفیت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک چاک کر کے پرزے کر ڈالا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے دے کر دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل کی گئی، لیکن تب بھی کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنے درباریوں کو یوں کہنے لگا، ہم نے اسے دربار سے نکال کر بڑی غلطی کی ہے، اسے تو یہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اور پھر اس نے حکم دیا کہ اس قاتل کو فوری طور پر تلاش کر کے دوبارہ حاضر کیا جائے اور یہاں میرے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے۔ چنانچہ برق رفتاری کے ساتھ کسریٰ کے کارندے ہر طرف پھیل گئے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسریٰ خسرو پرویز کی شاہی دربار سے نکالا گیا، تب وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی فی الحال تو فوری طور پر اشتعال اور غصے کی کیفیت کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے دربار سے نکال باہر پھینکا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا بھروسہ، کیا معلوم یہ سر پھرے لوگ میرے تعاقب میں چلے آئیں، نہ جانے میں یہاں ان کے ملک میں اب زندہ سلامت نکل بھی سکوں گا یا یہ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ انہی خیالات میں گمسم وہ چلے جا رہے تھے، لیکن پھر وہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام میرے ذمہ لگایا تھا، یعنی آپ کا نامہ مبارک کسریٰ خسرو پرویز تک پہنچانا، وہ کام تو میں نے انجام دے ہی چکا ہوں، لہٰذا اب میں زندہ بچوں یا ان کے ہاتھیں مارا جاؤں، اب اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں گم وہ تیزی کے ساتھ مہوئے سفر ہو گئے، جبکہ کسریٰ کے کارندے اب دیوانہ وار ہر طرف ان کی تلاش میں خوب سرگرم ہو چکے تھے، لیکن اس دوران وہ مسلسل سفر کرتے ہوئے ان کی دسترس سے دور نکل چکے تھے اور تلاش بسیار کے باوجود کسریٰ کے کارندوں کو ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت فارس کے دارالحکومت مدائن سے روانگی کے بعد یکا و تنہا مسلسل سفر کرتے ہوئے بہت ہی طویل مسافت طے کرنے کے بعد آخر بخیر و عافیت واپس مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تمام صورتحال بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ کسریٰ نے انتہائی بد اخلاقی و بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو محض اس لیے چاک کر ڈالا کہ
کہ اس میں اللہ عز و جل کا نیز آپ کا نام کسرا کے نام سے پہلے لکھا ہوا تھا۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، اللہ کرے اس کی بادشاہت بھی اسی طرح پرزے پرزے ہو جائے۔ ادھر کسرا خسرو پرویز کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ سلامت کیوں جانے دیا، اور پھر تلاش بسیار کے باوجود اس قاصد کا کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، تو اپنی اس ناکامی پر وہ شرمندہ اور کھسیانے لگا۔ غصے کی آگ اب اس کے دل و دماغ میں مزید شدت کے ساتھ بھڑکنے لگی، اور تب اس نے ملک یمن میں اپنے ماتحت حکمران بازان کے نام یہ حکم نامہ ارسال کیا کہ حجاز میں یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہر صورت اسے اولین فرصت میں گرفتار کر کے میرے روبرو پیش کیا جائے۔ اس پر بازان نے اپنے کچھ کارندے یمن سے حجاز کی جانب روانہ کیے۔ یہ کارندے راستے میں جب طائف کے شہر سے گزرے رہے تھے، تب وہاں اتفاقاً مشرکین مکہ میں سے چند افراد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بازان کے یہ کارندے کسرا خسرو پرویز کی طرف سے جاری کردہ فرمان کی تعمیل کے طور پر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے غرض سے مدینہ کی طرف مہوئے سفر ہیں۔ تب ان مشرکین مکہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور انہوں نے طائف سے مکہ واپس پہنچنے پر تمام مکے والوں کو یہ بڑی خوشخبری سنائی۔ تب وہ سب بھی نہایت خوشیاں منانے لگے۔ دوسری جانب بازان کے کارندے سفر کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یمن کے بادشاہ بازان کا خطاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، اور پھر یوں کہنے لگے، ہمارے بادشاہ کا حکم آپ مان لیجئے، ہمارے ساتھ یمن چلیے، وہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو آپ پر رحم آ جائے اور وہ آپ کی جان بخشے کے لیے کچھ کوشش کرے، کسرا کے سامنے آپ کی سفارش کرے، اور تب شاید کسرا اپنا یہ حکم واپس لے لے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے تو پھر کسرا کے جاہ و جلال اور اس کے غضب سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایسے میں نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو مار ڈالے گا، بلکہ آپ کی پوری قوم کو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن کر محض مسکرائے، اور پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، ابھی تم لوگ اپنی اقامت گاہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ، کل آنا۔ اس پر وہ کارندے سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ان کے ہمراہ ملک یمن کی جانب سفر کے لیے تیاریاں کی غرض سے کچھ مہلت طلب کر رہے ہیں، اور یہ کہ کل وہ ان کے ہمراہ روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز یہ کارندے دوبارہ آ گئے، اور آتے ہی پوچھنے لگے کہ آپ نے سفر کے لیے ضروری تیاری کر لی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد تم کسرا کی شکل نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ وہ جو تمہارا خدا بنا پھرتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ مارا گیا، اور خود اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی جس طرح کسرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک چاک کر ڈالا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کرے اس کی بادشاہت بھی اسی طرح پرزے پرزے ہو جائے۔ تو اللہ کی شان ملاحظہ ہو کہ واقع بینہ ایسا ہی ہوا۔ کسرا خسرو پرویز جیسا عظیم ترین بادشاہ جو خود کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلایا کرتا تھا، بالکل ہی غیر متوقع طور پر مارا گیا، اور اس سے بھی بڑی بدبختی یہ ہو گئی کہ خود اپنے ہی لاڈلے بیٹے اور اپنی ولی عہد سلطنت فارس یعنی شیرویہ کے ہاتھوں مارا گیا، جو کہ اپنے باپ کسرا کو قتل کر ڈالنے کے بعد زبردستی تخت و تاج اور تمام سلطنت کا مالک بن بیٹھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بازان کے ان کارندوں نے جب یہ بات سنی تو وہ انتہائی حیرت زدہ رہ گئے، اور کہنے لگے، آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں مجھے خوب خبر ہے، آج رات وہ مارا گیا ہے۔ تم اپنے بادشاہ بازان کے پاس واپس ملک یمن جاؤ اور اسے بھی یہ خبر سناؤ، اور یہ بھی کہو کہ عنقریب دین اسلام ہر اس جگہ پہنچنے والا ہے جہاں آج تک کسرا کی حکومت تھی، لہٰذا اگر تم دین اسلام قبول کر لو تو تمہارا ملک یمن ہم بدستور تمہارے تصرف میں ہی رہنے دیں گے، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ بازان کے یہ کارندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جوابی پیغام لیے ہوئے مدینے سے اب واپس ملک یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی بازان کو شیرویہ کی طرف سے باقاعدہ سرکاری حکم نامہ موصول ہو چکا، جس میں اسے کسرا خسرو پرویز کی موت کی اطلاع نے شیرویہ کی تخت نشینی کی خبر دی گئی تھی،
نیز بازان کو اب شیرویہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کی گئی تھی۔ بازان کو شیرویہ کی طرف سے موصول شدہ اس سرکاری خط کے ذریعے کسریٰ کی موت کے بارے میں آگاہی کے بعد اب مزید یہ کہ مدینے سے واپس آنے والے اپنے ان کارندوں کے ذریعے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی خبر موصول ہوئی تو وہ انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر مسلمان ہو گیا اور یوں کہنے لگا کہ غیب کی یہ خبر تو فقط بذریعہ وحی ہی کسی کو معلوم ہو سکتی ہے، لہذا اس کا یقینی مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ یہ محض اپنا نصیب ہے۔ کسریٰ کو دعوت اسلام کے سلسلے میں خط تحریر کیا گیا، مگر اس خط کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اس کا کس قدر برا اور بھیانک انجام ہوا، جبکہ بازان کو تو ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسریٰ کے اس انجام کی وجہ سے اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی اس خبر کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ نصیب اپنا اپنا۔ قیصر روم کے ساتھ ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور میں روئے زمین کی دوسری بڑی سلطنت روم کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات اور اس موقع پر پیش آنے والے حالات وہ واقعات کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کی ترقی اور عروج و عدل و انصاف وغیرہ غزیے کے ہر لحاظ سے اور بالخصوص فتوحات کے نہایت وسیع اور عریض سلسلے کی وجہ سے بہت ہی تاریخی اور مثالی دور تھا۔ اسی دور میں روئے زمین کی دونوں عظیم ترین قوتوں یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم کا بیک وقت ان مٹھی بھر صحرا نشین مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا۔ فتوحات کے انہی سلسلوں کے دوران سن 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر سلطنت روم کے کسی علاقے کی جانب روانہ کیا تھا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان دنوں چونکہ بیک وقت متعدد محاذوں پر مسلمان اور روم باہم برسر پیکار تھے، لہذا جنگی حکمت عملی کے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باخبر رہنے اور معمولات حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی تھی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں سلطنت روم کے بادشاہ قیصر روم تک اپنے سپاہیوں، جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے مسلمانوں کی انتہائی شرافت، امانت و دیانت، نیز اپنے مذہب کے ساتھ والہانہ اور مخلصانہ وابستگی کے بارے میں خبریں پہنچتی رہتی تھیں، جنہیں سن کر وہ انتہائی حیران ہوا کرتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کس قسم کے انسان ہیں اور یہ کس دنیا کی مخلوق ہیں۔ بالخصوص ایک بات جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ باعث حیرت بنی رہتی تھی وہ یہ کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ اس قدر مخلص ہیں کہ دین کی سربلندی کی خاطر بوقت ضرورت بالکل بلا جھجک اور بغیر کسی خوف یا تردد کے اپنی جان تک قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک بار اس نے اپنے سپاہیوں اور جاسوسوں کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طرح کوئی مناسب موقع دیکھ کر کسی مسلمان سپاہی کو زندہ گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ بذات خود اسے آزما سکے۔ چنانچہ رومی سپاہی اس مقصد کے لیے متعدد مقامات پر بڑی منصوبہ بندیاں کرتے رہے۔ آخر ایک روز کسی مقام پر انہوں نے مکر و فریب اور ہیلے بازی کے ذریعے چند مسلمان سپاہیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جن میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور پھر ان مسلمانوں کو قیصر روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب اس موقع پر اس کے سپاہیوں نے تعارف کراتے ہوئے بطور خاص یہ بات بھی بتائی کہ ان مسلمانوں میں ایک بہت اہم ترین انسان بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام میں سے ہے اور ابتدائی زمانے کا اصلی اور پکا مسلمان ہے۔ اس پر قیصر نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، کیونکہ اسے اپنی خواہش کے عین مطابق ایک اصلی اور حقیقی مسلمان کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ ان قیدیوں کو قیصر کے روبرو پیش کیا گیا۔ تب وہ ان تمام قیدیوں میں بطور خاص حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے ان کی جانب دیکھتا رہا اور پھر ان کی جانب مخاطب ہوئے یوں کہا: قیصر، اے قیدی، ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ عبداللہ: کیا ہے وہ پیشکش؟ قیصر: تم دین اسلام ترک کر کے نصرانی بن جاؤ، تب ہم تمہیں اس قید سے رہا بھی کر دیں گے۔ مزید یہ کہ ہم تم پر اپنی باقی تمام زندگی بڑی عزت کے ساتھ نہایت راحت و آرام میں بسر کرو گے۔ عبداللہ: جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس سے مجھے موت زیادہ پسند ہے۔ قیصر: تم مجھے بہادر و خوددار قسم کے انسان دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ پیشکش قبول کر لو، میں تمہیں اپنی اس اتنی بڑی سلطنت میں حصہ دار بنا لوں گا۔
تب زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس قیدی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر تم اپنی تمام تر سلطنت بھی میرے حوالے کر دو تب بھی میں لمحہ بھر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دستبرداری قبول نہیں کروں گا۔ قیصر: تب میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ عبداللہ: ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ تب قیصر کے حکم پر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینے کے غرض سے سولی تیار کی گئی، اور پھر انہیں سولی پر چڑھانے کے بعد گلے میں پھندا ڈالنے سے قبل قیصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس قیدی کے بازوؤں کے قریب نشانہ باندھ کر تیر چلاؤ، جس پر حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ تیر ان کے بازوؤں کو چھلنی ہوئے مسلسل گزرتے رہے۔ اس دوران قیصر بار بار وہی پیشکش دہراتا رہا، ہمارا دین اختیار کر لو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا، لیکن قیدی مسلسل انکار کرتا رہا۔ تب ان کی ٹانگوں کے قریب تیر برسائے جانے لگے، قیصر کی طرف سے وہی اصرار، قیدی کی طرف سے وہی انکار، جبکہ اس دوران مسلسل تیر ان کی ٹانگوں کو چھوتے ہوئے گزرتے رہے۔ اس کے بعد قیصر نے یہ سلسلہ موقف کر کے ایک بڑی دیگ میں تیل بھر کر اسے تیز آگ میں چڑھانے کا حکم دیا۔ حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ تیل جب خوب کھولنے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو حاضر کیا گیا اور تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے اسے کھولتے ہوئے تیل میں اسے زندہ ڈال دیا گیا۔ تب عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ منظر دیکھا کہ کھولتے ہوئے اس تیل میں گرتے ہیں۔ اس شخص کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور اس کی چمکتی ہوئی ہڈیاں نظر آنے لگی، اور تب رومیوں کے بادشاہ قیصر نے مائنہ خیز نگاہوں سے اس قیدی کی جانب دیکھا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ جتلانا چاہتا ہو کہ ابھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ لہذا اس موقع پر اس نے ایک بار پھر انہیں دین نصرانیت قبول کر لینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اب بھی انکار ہی کیا۔ تب اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اب اس قیدی کو بھی اسی طرح اس دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی فوراً اس قیدی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب لپکے اور خوب مضبوطی کے ساتھ اسے دبوچے ہوئے اس دیگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کیفیت میں یہ قیدی جب دیگ کے قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہہ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ قیصر روم نہایت خوش ہونے لگا اور یوں سمجھنے لگا کہ آخر جیت میری ہی ہوئی، اور یہ مسلمان ڈر گیا۔ اپنا بھیانک انجام دیکھ کر یہ اب خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ دنیا بھر میں یہ جو بات مشہور چلی آ رہی ہے کہ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، ہم نے یہ بات آج غلط ثابت کر دکھائی۔ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ مسلمان، بلکہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ساتھی، یہ صحابی، آخر اس نے آج ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آنسو بھی بہا رہا ہے۔ قیصر سمجھا کہ یہ معاملہ ہے، رونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ تب اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، رک جاؤ، دیکھو یہ رو رہا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ قیدی کو واپس لایا گیا۔ تب اسے مخاطب کرتے ہوئے قیصر کہنے لگا، آخر تم ڈر گئے، چلو اب تم نصرانی بن جاؤ، ہمارا دین اختیار کر لو۔ لیکن تب قیصر یہ منظر دیکھ کر انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی بار تو قیدی نے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش اور عزم بالجزم کے ساتھ اس پیشکش کو یس کر ٹھکرا دیا۔ تب نہایت تعجب کے عالم میں اس نے قیدی سے دریافت کیا، اب بھی وہی انکار، تو پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ اس پر قیدی نے جواب دیا، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میں کتنے ہی دنوں سے تمہاری قید میں جکڑا ہوا ہوں، بس لاچار انسان اپنی یہ کمزور سی جان اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں میری اتنی ہی جانیں ہوتی اور میں اپنی وہ تمام جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا۔ قیدی یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ عجیب و غریب بات سن کر سرکش اور مغرور و متکبر بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیسی بات کہہ رہا ہے یہ قیدی، اللہ کی راہ میں اتنی زیادہ جانیں قربان کر دینے کی آرزو کر رہا ہے، حالانکہ ابھی کچھ ہی دیر قبل اپنے سادی کا دردناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ آخر بادشاہ قیصر روم نے سوچا، یہ تو واقعی موت سے ڈرتا ہی نہیں، حالانکہ موت سے زیادہ خوفناک چیز اور کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی ایسی موت مگر اسے توقعتاً کوئی فکر ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس پر، لہٰذا اسے ستانے اور پریشان کرنے کے لیے سزائے موت کی بجائے کوئی اور ترکیب سوچنا ہوگی۔ اور پھر قدر توقف کے بعد اور کچھ غور و فکر کے بعد وہ کہنے لگا، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ تب حضرت عبداللہ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم میرے تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ قیصر نے کہا، ہاں،
تمہارے تمام ساتھی قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ تب حضرت عبداللہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگرچہ یہ شخص قیصر روم یقیناً اللہ کا اور اس کے دین کا دشمن ہے، لیکن اگر اس کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے میں ابھی اس کا سر چوم لیتا ہوں اور اس کی حوث صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو بھی اس قید سے رہائی نصیب ہو جائے گی اور ہم سبھی کی جان بچ جائے گی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور تب حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس بادشاہ یعنی قیصر روم کے سر کو بوسہ دیا۔ تب بادشاہ نے فوری طور پر تمام قیدیوں کی رہائی اور آزادی کا حکم دیتے ہوئے انہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور ان سبھی کو اپنی مرضی سے جہاں وہ چاہیں چلے جانے کی اجازت دی۔ تب یہ تمام حضرات طویل سفر طے کرنے کے بعد سلطنت روم کے اس علاقے سے جب مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام واقعے سے مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی انہماک، خوب توجہ اور دلچسپی کے ساتھ تمام واقعے سنا، جس پر وہ انتہائی متاثر ہوئے اور بطور خاص اس بات پر بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح دانشمندی سے کام لیتے ہوئے بادل ناخواستہ اس مغرور بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا اور یوں اپنے تمام ساتھیوں کو زندہ سلامت لیے ہوئے آخر واپس مدینہ آ پہنچے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک قیصر کی قید سے رہائی پا کر زندہ سلامت آنے والے ان افراد کی جانب بغور دیکھتے رہے اور پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہر مسلمان پر عبداللہ بن حذافہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کے سر کو بوسہ دے۔ اور پھر فوراً ہی مزید فرمایا، اس کام کی ابتدا میں خود کرتا ہوں۔ اور پھر سب سے پہلے خود خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس وقت وہاں موجود دیگر تمام حضرات نے بھی ان کے سر کو بوسہ دیا، کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم و جابر اور مغرور و متکبر بادشاہ قیصر روم کے سر کو بوسہ دے کر اپنے ان تمام مسلمان ساتھیوں کی جان بچائی تھی، لہٰذا یہ یقیناً اس اعزاز اور قدر افزائی کے مستحق تھے کہ سبھی مسلمان اب ان کے سر کو بوسہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کے سلسلے میں مختلف فرمان رواؤں کے نام خطوط تحریر کیے جانے کا واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلطنت فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام تحریر فرمودہ نامہ مبارک حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تھا۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے ان کی ملاقات خسرو پرویز کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ اس کے تقریباً 13 سال بعد سن 19 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران سلطنت روم کے بادشاہ قیصر کے ساتھ ان کی ایک قیدی کی حیثیت سے ملاقات کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کی زیر قیادت جب یہ مصر میں اسلامی لشکر میں خدمات انجام دے رہے تھے، تب ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا، آخر وہیں مصر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔